السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آپ جو اسکرین پر آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، اتنی بڑی داڑیاں، یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی اکثر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ہم انہیں غیر مقلدین کہتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے متعلق جانیں گے کہ یہ غیر مقلدین لمبی لمبی داڑھیوں والے ہیں کون لوگ ہیں یہ، یعنی کون لوگ سے کیا مراد کہ بھائی یہ اہل الحدیث ہیں یا یہ وہابی ہیں یا یہ سلفی ہیں، یہ ہیں کون؟ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر ان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں کہ بھائی یہ لوگ وہابی ہیں یا یہ سلفی ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے ان لوگوں کو تو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کہیں گے بھئی آپ نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی ہے، آپ کو جو جی میں آئے وہ آپ کہتے پھرتے ہیں، اس طرح ہے نہیں۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ہی کی زبانی ہم ایسی باتیں لاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی آخرکار یہ لوگ ہیں کون، یہ یعنی جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ یہ جو کچھ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس طرح کی چیز ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے، ہے ہی نہیں دلیل ایسی۔ لیکن یہ خود کو کیا کہلواتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پہلے ایک غیر مقلد کی ویڈیو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں کون، یعنی غیر مقلد ہیں کون۔ ذرا سن لیجئے، انڈیا کے غیر مقلد ہیں، پہلے اسے سن لیجئے۔ سوال آیا ہوا ہے، جو سوال میں پھر دہرا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا اہل حدیث اور وہابی ایک ہی ہے یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ اگر یہ الگ الگ ہیں تو برائے مہربانی مجھے وہابیوں کی کتابوں کے نام عنایت فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ حیدر علی۔ جواب: دیکھیے حیدر بھائی، اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر زمانے میں بدعتی لوگوں نے نئے نئے نام ایجاد کیے۔ جب بدعتیوں کے نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے ان لوگوں کی کافی تردید کی اور ان اہل بدعت کی حقیقت عوام الناس کے سامنے اجاگر کی۔ جب اہل بدعت نے دیکھا کہ اب ان کی بدعت کی گاڑی نہیں چلنے والی ہے تو اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے نت نئے حرب استعمال کرنے لگے۔ انہی حربوں میں سے ایک خطرناک حربہ ہے لفظ وہابی کے ساتھ اہل حق کو بدنام کرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ اس غیر مقلد سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اہل حدیث اور وہابی ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ بھائی اہل حدیث اور وہابی ایک ہی نام ہے یا الگ الگ ہیں؟ تو انہوں نے جو کہا ہے نا، عجیب باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بدعتی لوگوں نے نئے نام ایجاد کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا۔ آگے ایک عجیب بات کی، مجھے تو سیدھی بات ہے نا، مجھے تو میرے سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی۔ وہ کیا کہا کہ دیکھیں بھائی کہ بدعتیوں کے جب نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے تو صحابہ کرام نے، کس نے؟ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے ان لوگوں کی کافی تردید کی، ٹھیک ہے۔ کس نے تردید کی؟ بدعتی لوگوں کے نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے صحابہ کرام کے دور میں، یہ بدعتیوں کے پتہ نہیں کون سے، بہرحال یہ غیر مقلد کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے ان لوگوں کی کافی تردید کی اور ان اہل بدعت کی حقیقت عوام الناس کے سامنے رکھی۔ اب کس نے؟ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان کی حقیقت سامنے رکھی۔ پھر جو انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری گالی نہیں چلنے والی، پھر انہوں نے جو نا یہ حربیں استعمال کیے۔ ان حربوں میں سے ایک یہ ہے وہابی کہنا۔ بھائی صحابہ کرام کو وہابی کس نے کہا تھا؟ یہ تو ہمیں تو نہیں معلوم، بہرحال ان جواب میں کہا۔ لیکن خلاصہ ان کی گفتگو سے یہ نکلا کہ وہابی نام اچھا نہیں ہے، یعنی وہابی نام رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نام ہے۔ یہ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ ان کو وہابی نام پسند نہیں ہے۔ لیکن چلو ایک اور جگہ، ایک اور پروگرام کے اندر غیر مقلد اس وہابی نام سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس وہابی نام سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
لیکن آپ دیکھ لیجئے اس میں یہ مفتی حنیف قریشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو۔ ایک تو یہ بات جو شیخ صاحب نے کہی ہے، یہ اہل الحدیث جو وہابی، دیکھو اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، وہابی کوئی فرقہ نہیں، اہل الحدیث فرقہ ہے، اور جب بھی تعبیر کرے اہل الحدیث جسے وہابی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے اپنے آپ کو وہابی فرقہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اہل الحدیث۔ اچھا مولانا یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کے جتنے بزرگ ہیں ترجمان السنہ میں، آپ کے ثناء اللہ مرسری صاحب، انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے ترجمان وہابیہ، آپ کا پورا رسالہ ہے، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم وہابی ہیں، ہمارا مسلک وہابی ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو وہابی ہیں، یہ اہل حدیث کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، کیونکہ وہابی کوئی فرقہ نہیں، اہل حدیث فرقہ ہے۔ اب یہاں ایک عجیب بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ ہے ہی نہیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی اہل حدیث کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ ہے، وہابی فرقہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ وہابی لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہابی کوئی فرقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غیر مقلد کہہ رہے ہیں اس پروگرام میں، لیکن اسی پروگرام میں اس کو مفتی حنیف قریشی جو بریلوی ہے نا، وہ اسے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو رسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ کا جو رسالہ لکھا ہوا ہے نا وہ ترجمان وہابیہ، آپ تو فخر سے کہتے ہو۔ یہ بھی بات بالکل درست ہے، ایک مناظرہ کے اندر یہ مفتی ارشد رضوی کے ساتھ عمر صدیق کا مناظرہ، اس میں عمر صدیق کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، ٹھیک ہے نا، فخر سے کہتے ہیں وہابی ہیں۔ تو یہاں ان دو ویڈیوز سے یہ پتا چلا کہ بھائی ان لوگوں کو وہابی نام پسند نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے رسالے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہابی یہ بدنام کرنے کے لیے نام ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ کو یہ پرانی بات یاد دلائی کہ مفتی ارشد رضوی کے ساتھ عمر صدیق مناظرہ میں کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں، تو ایک تو یہ بات، دوسری انہوں نے نظمیں بھی بنائی ہوئی ہیں اپنے آپ کو وہابی کہنے کے لیے، نظمیں بنائی ہوئی ہیں، آپ ذرا سن لیجئے۔ اگر اللہ ہے وہاب تو پھر ہم وہابی ہیں، اگر اللہ ہے وہاب تو پھر ہم وہابی ہیں، فرشتے اور ہمارے رحمت عالم وہابی ہیں۔ اب ناظرین اکرام وہ کیا کہہ رہے ہیں نظم کے اندر، آپ دیکھیے غیر مقلدین کی نظم ہے کہ اگر اللہ ہے وہاب تو ہم وہابی ہیں، تو اللہ تو وہاب ہے نا، تو یہ وہابی ہوئے نا۔ دیکھیں ایک طرف سے سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، اہل حدیث کبھی اپنے آپ کو وہابی نہیں، اب یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہے وہاب تو ہم وہابی ہیں، تو اللہ تو یہاں تک نہیں، آگے کہتے ہیں فرشتے اور ہمارے رحمت عالم بھی وہابی ہیں، اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، حضور کو بھی وہابی کہہ دیا۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ بدنام کرنے کے لیے نام ہے، دوسری طرف وہی نام حضور کے متعلق استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ آخر کس مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ لیکن یہاں آپ نے کیا دیکھا کہ وہابی نام سے نفرت نظر آ رہی تھی، اور پھر وہابی کو فخریہ طور بھی پیش کر رہے ہیں، نظمیں بھی بنا رہے ہیں، حضور تک کو پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، حضور کو بھی شامل کر دیا اس نام میں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں یہ شیخ محمد رحمانی کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو سلفی اور حدیث کہنا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے۔ اب ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے ابھی کہتے ہیں موجودہ پرفتن دور میں اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہلانا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے۔ لیں بھائی وہ وہابی والی بات بھی چلی گئی، اب آ گیا سلفی اور اہل حدیث سے ایک اور نام ایڈ ہو گیا، سلفی ہو گیا۔ اب یہ اپنے آپ کو کہلوانا کہیں کہیں واجب اور لازمی ہے۔ اب یہ تو غیر مقلدین ہی بتائیں گے کہ واجب کا حکم کس کی طرف سے ہوتا ہے، واجب کس کی طرف سے ہوتا ہے، خود کہتے ہیں نا کہ آپ جو نا اپنے ائمہ کی طرف پتہ نہیں یہ چیزیں منسوب کرتے ہو، یہ کہتے ہو۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں واجب، یہ اب غیر مقلدین ہی کو یہ دلیل دی ہوگی، شاید وہی ہمیں وہ دلیل بتا دیں گے بھائی کس کو احادیث کی کس کتب کے اندر یہ حدیث ہے جس میں اس کو واجب قرار دیا یا قرآن پاک کی کس آیت میں یہ چیز واجب بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہلواؤ، تو اہل حدیث اور سلفی واجب ہے۔
لیکن کہیں کہیں اس اہل حدیث نام کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ نے سنا ہوگا نا, وہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جو نا بس بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اہل حدیث ہو پھر جو نا صحیح حدیث پر چلنا, پھر اہل صحیح حدیث کہلاؤ, لہٰذا یہ بات صحیح ہے مسلم کہلواؤ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک اور غیر مقلد ابراہیم جوناگڑھی کیا کہتے ہیں, ذرا سن لیجئے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہو جائیں, آپ قرآن و سنت کی طرف آ جائیں. تو ناظرین کرام, ابراہیم جوناگڑھی بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث ہو جاؤ, کہیں کہتے ہیں اہل حدیث واجب ہے, کہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواؤ, ٹھیک ہے, کہیں اہل حدیث واجب ہے, کہیں وہابی فخر کا نام ہے, کہیں وہابی بدنام کرنے کے لیے نام ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی. کہیں سلفی کہلوانا واجب ہے. بھائی یہ سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں یا وہابی ہیں, یہ کون ہیں؟ آپ کی خدمت میں ہم نے جو ان ہی کی ویڈیو پیش کی ہیں, ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غیر مقلدین کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے فرقے کا نام ہے کیا. سلفی ہے, اہل حدیث ہے, وہابی ہے کون ہے, کیا نام؟ آخرکار یہ ہیں کون لوگ؟ وہابی بھی پوری طرح نہیں کہلواتے, اہل حدیث بھی پوری طرح نہیں کہلواتے. کبھی کبھی اہل حدیث کو واجب کہہ دیتے ہیں, کبھی وہابی لفظ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سلفی ہیں, کبھی کیا ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں طائفہ منصورہ یہی ہے, یہی حق والی جماعت ہے, اور اس جماعت کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام ہے کیا, کس نام پر یہ پابند ہیں, کیا کہلوانا چاہیے, اس بات میں بھی الجھے ہوئے ہیں. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خاک حق پر ہوں گے, بیچاروں کو اپنا نام تک معلوم نہیں, جو نہ قرآن سے ان کو ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے. البتہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں, یہ نام انہوں نے خود اعتراف کیا ہے, جس طرح جلال الدین قاسمی کی ویڈیو ہم نے آپ کو پہلے بھی سنائی, ابھی بھی سن لیجئے. وہ حقیقت سے بالکل دور ہے. حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں, جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں. تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا, اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے, ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے. اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی. بڑے آدمی نے بڑا کام کیا. اب دیکھیں نا, یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نام ہمارا ہم نے ان سے رجسٹر کروایا, کن سے؟ انگریز سے. اب جو جن کا نام ہی انگریز سے رجسٹر کروایا ہو, اللہ کے رسول نے نہیں نام رکھا, اللہ نے نہیں نام رکھا, انگریز نے نام رکھا, تو پھر آپ ان سے حق کی امید اور سچائی کی امید اور انصاف کی امید رکھیں, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.